آج ذی الحج کے بابرکت دن فبیئی آلاء ربکما تکذبان 70 کروڑ بھی مانگو تو شام تک مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ذی الحج کے بابرکت دن ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ باجماعت نماز فجر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کے مالی مشکلات کے لیے، رزق کے لیے، کاروباری بندش کے لیے، کاروبار پر بری نظر کے لیے، جاب نہ مل رہی ہو، رزق کے دروازے اگر بند ہو چکے ہوں، رزق کے دروازے کو کھولنے کے لیے یہ وظیفہ ہمارا بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ناظرین، اللہ اس کائنات اور ہر مخلوق کا خالق و مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی ذات کے اظہار اور پہچان کے لیے بنائی اور اس مقصد کے لیے اس نے انسان کو منتخب فرمایا اور اسے دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ اسے مستفید ہو اور ہر طرح کی سہولت حاصل کر سکے۔ لیکن انسان جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر چکا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرے گا، اور جب یاد نہیں کرے گا تو شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا بلکہ انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے 31 بار ایک آیت کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے بار بار تذکرہ کرنے سے ہی اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کا نہ صرف ادراک حاصل کرے بلکہ اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ جس طرح دریا کو قلعے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتا ہے، ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ کے لیے حضرت حوا کو بھی بھیجا اور رہتی دنیا تک نیک مردوں کو صالح بیویاں عطا کی اور پھر نیک و پاک اولاد۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جانور پیدا کیے اور کھیتیاں اگائیں تاکہ کھا پی سکیں اور لباس تیار کر سکیں، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا، عقل، صحت اور مال و دولت اور عیال کی نعمتیں دی، سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سمجھ بوجھ سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہاری بقا اور تمہارے فائدے کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں تخلیق فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور رخ مبارک لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ تو میرے مومن ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی اور کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط جان لیجئے۔ کیا احتیاط ہے؟ سب سے پہلے وقت۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تب بھی کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب بھی کر لیں، بس المختصر یہ کہ جیسے ہی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی
کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار شمار ہوگا، 7 بار اچھی طرح پڑھ لیں۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت طاقتور آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی علم کی بدولت اور اللہ کی عطا کی گئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو تسخیر کیا اور فائدہ حاصل کیا۔ اللہ نے شعور دیا تو ہم نے انسان و حیوان میں فرق کیا اور ایک پرتمدن اور تہذیب یافتہ معاشرہ بنایا جس سے ایک پرسکون زندگی حاصل ہوئی۔ سورۃ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ ناظرین، اس آیت کے بعد اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رزاق کو 100 دانوں کی تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔